بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو ایک بہت بڑا عمل بتانے جا رہا ہوں۔ یہ انتہائی روحانی عمل ہے۔ یہ ناظرین، یہ عمل ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو بہت پریشان رہتے ہیں، کہ ان کے مالی حالات بہت تنگ رہتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے دن کب اچھے آئیں گے، اور وہ ہمیشہ اپنے برے دنوں کا ہی رونا روتے رہتے ہیں۔ محنت کرنے کے باوجود بھی ان کو بہت کم حاصل ہوتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی چیز ان کے مقدر میں لکھی ہوئی ہے۔ تو ناظرین، 2 آیات کا ایک ایسا عمل ہے کہ ناظرین، عمل بھی خوبصورت، آیات بھی خوبصورت، اور اس کا حل یہ ہوگا، اس کا آپ کو نتیجہ یہ ملے گا کہ جب آپ یہ عمل کرتے رہیں گے تو کسی دن بھی، کسی وقت بھی آپ کو ایسا لگے گا کہ رب العزت نے آپ کو چھپر پھاڑ کر دے دی ہے، اور دولت بھی اتنی مل جائے گی کہ آپ خود اس کو گن نہیں سکیں گے۔ دیکھیں ناظرین، بعض لوگ یہ سمجھیں کہ کہاں سے آ جائے گی دولت، کیسے آ جائے گی۔ ناظرین، کیا کسی انسان کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ یہ بات سوچے کہ یہ کیسے اور کہاں اور یہ ایسے کیسے ہوگا؟ ہاں، البتہ اس چیز کے ہم مخالف ہیں کہ جو لوگ وظیفے بتاتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ یہ وظیفہ پڑھو تو تمہارے تکیے کے نیچے جناب جی کروڑوں روپے پڑا ہوگا، جب دروازہ کوئی کھٹکھٹائے گا تو آپ کھولیں گے تو بریف کیس آپ کو دے جائے گا۔ نیور، یہ میرے رب العزت کا اصول ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیشہ وسیلہ بناتا ہے، کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی طریقے سے کسی دوسرے بندے کے دل میں آپ کے لیے کوئی ڈال دیتا ہے، یا کوئی اپنا بندہ بھیج دیتا ہے، خواہ وہ حضرت خضر علیہ السلام ہی کیوں نہ ہو، اور وہ آ کے آپ کی مدد کر جائیں۔ لیکن وہ ایسے نہیں آتے کہ وہ آپ کے تکیے کے نیچے رکھ کے چلے جائیں یا دروازہ کھڑکا کے آپ کو چلے جائیں۔ اس کے بھی وہ اور طریقے ہیں، یہ سارے ہمارے ساتھ ہو چکے ہیں۔ میں اسی بیس پہ آپ سے بات کر رہا ہوں۔ تو ناظرین، 2 آیات ہیں انتہائی خوبصورت۔ ناظرین، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے انداز تک بتائے ہیں کہ کس نے مجھ سے کس طریقے سے کیسے مانگا تو اس کو میں نے دیا۔ خواہ وہ حضرت زکریا علیہ السلام کا معاملہ ہو، حضرت یونس علیہ السلام کا معاملہ ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، جتنے بھی پیغمبر ہیں میرے رب نے خود ان کے انداز بتائے ہوئے ہیں۔ تو میں ایک طرف آپ کا اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ ہم بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کی طرف، یعنی مکہ المکرمہ میں حرم شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے نہیں تھے، دل میں تھا، اور ایک بڑے خوبصورت انداز سے دل میں ایک خواہش رکھ کے اوپر آسمان کی طرف دیکھتے رہتے تھے، اوپر آسمان کی طرف، کہ کاش کہ ایسا ہو جائے۔ تو کیا رب نہیں جانتا؟ وہ تو دلوں سے قریب ہے، وہ تو ہمارے وسوسوں سے بھی واقف ہے۔ تو ناظرین، اللہ رب العزت نے اپنے دینے کا طریقہ یہی قرآن پاک میں خود ارشاد فرما دیا۔ جب مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تمہارا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، تو پھیر لیجیے اپنا منہ اسی قبلے کی طرف جس قبلے کا اللہ رب العزت حکم دیتا ہے، جو آپ کو پسند ہے، جہاں آپ چاہتے ہیں، یعنی کہ خانہ کعبہ کی طرف۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مسجد قبلتین میں نماز پڑھا رہے تھے، امامت کر رہے تھے۔ نماز کے دوران یہ وحی نازل ہوئی، اور اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا منہ بیت المقدس فلسطین کی طرف سے گھما کے آپ چلتے آئے، پیچھے صحابہ کرام بھی، اور خانہ کعبہ کی طرف کر لیا۔ تو ناظرین، اللہ رب العزت نے آپ کی دعا قبول فرمائی، اسی وقت ہی تحویل قبلہ کی آیات آ گئی۔ تو ناظرین، یہ ساری جو چیزیں اللہ رب العزت نے بتائی ہیں، یہ ہمیں اشارہ دیتی ہیں کہ میرے رب کو کس کس طریقے سے مانگنا پسند ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس کی طرح کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، بولتے رہو، وہ تو سن رہا ہے، اس کو معلوم ہے کہ ایک بندہ یہ مجھے بار بار پکار رہا ہے۔ تو وہ تو میں نے آپ کو ایک چیز بتائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد کرنا اللہ رب العزت نے بتایا، ہمیں کہاں سے پتہ تھا؟ تو ناظرین، آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں کہ آپ نے کیا ورد کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ خواہشات آپ کی کیا ہیں؟ فار ایگزامپل، آپ کو بابرکت اور بے انتہا رزق چاہیے،
تاکہ آپ اپنے معاملات سنبھال سکیں، بینکوں میں رکھنے کی خاطر نہیں۔ اپنے جو فرائض ہیں، بیٹیوں کی شادیاں کرنی ہیں یا کچھ بچوں کی بھی شادیاں کرنی ہے، یا گھر کے اخراجات چلانے کے لیے، مکان خریدنے کے لیے، سواری خریدنے کے لیے، سواری سے مراد خواہ وہ گاڑی ہے، خواہ وہ اگر پرانے زمانے کی بات کریں تو گھوڑا اور اونٹ کی بات ہوتی ہے، تو سواری خریدنے کے بارے میں یعنی کار خریدنے کے بارے میں۔ تو ناظرین، ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اچھا کھلائے پلائے، ان کو ساری وہ سہولتیں جو ہے وہ میسر کرے جو وہ چاہتے ہیں۔ تو میرے پیارے ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ یہ والدین کام کریں، اولاد بھی چاہے تو کر سکتے ہیں۔ کیا کرنا ہے آپ نے کہ صبح سورج نکلنے کے بعد اور ظہر کی نماز کے بعد بھی، عصر کی نماز کے بعد بھی، مغرب کی نماز کے بعد بھی، عشاء کی نماز کے بعد بھی، خواہ اب گھر کے اندر ہی بیٹھے ہوئے ہوں، ان اوقات میں فجر کے بعد سب سے زیادہ اثر رکھتا ہے ناظرین۔ اور اگر آپ چاہیں تو تہجد میں بھی کریں۔ دیکھیں ناظرین، میں ایسے وظائف نہیں بتاتا کہ میں کہوں جی کہ اتنے بج کے اتنے منٹ پر ہی ہوگا تو ہوگا، نہیں۔ وہ میرا رب ہے، وہ چاہے تو پہلی بار قبول کر لے، چاہے تو 1,00,000 بار بھی ورد کرنے پہ قبول نہ کرے۔ وہ اللہ بہت بڑی طاقت ہے، وہ سب طاقتوں والا وہی تو ہے، اور ہے کون ہے؟ تو اس کی مرضی، وہ کب چاہے قبول کر لے۔ تو آپ نے اس طریقے سے یہ 2 چھوٹی سی آیت ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے، یہ 5 نمازیں پڑھنے کے بعد، ٹھیک ہے ناظرین، تو اگر نماز میں بھی کر لیں یا نماز کے بعد بھی کر لیں، نماز کے اوقات بھی کر لیں، جب اذان ہو رہی ہو آپ اس وقت بھی کریں تو بہت اس کا اثر ہے۔ اذان کے دوران تو آپ کو الفاظ کے جو ہے وہ جواب بھی دینے ہوتے ہیں، تو آپ اس دوران صرف دیکھیں اور اپنے دل میں بھی چاہیں تو یہ پڑھ لیں، کم از کم 3 بار آپ نے پڑھنی ہے۔ تو یہ 15 دفعہ دن میں پڑھتا ہے، 5 یا 15 یعنی 5 وقت میں، یہ 5 جو نمازوں کے اوقات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے ناظرین۔ آسان سی 2 آیات ہیں۔ کیا؟ پہلے آپ نے ایسے پڑھنا ہے جیسے فار ایگزامپل آپ دیکھ رہے ہیں، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ بس اتنی سی بات ہے، یہ آپ نے 3 بار پڑھ لینے ہیں یہ دونوں۔ اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ اچانک سے اللہ رب العزت کسی لمحے بھی ایسا ہوگا کہ آپ کو لگے گا کہ جیسے دولت آپ کی جھولیوں میں آ گری ہے، رزق آپ کی جھولیوں میں آ گرا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں تو آپ کو ایسے ایسے کانٹریکٹ ملنے شروع ہو جائیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اچانک سے اتنے بڑے کانٹریکٹ۔ یہ میرے رب کا طریقہ ہے ناظرین۔ اور اس کے بعد یہ عمل آپ نے جاری رکھنا ہے، کرتے رہنا ہے۔ کب تک؟ جب تک آپ کو سب کچھ مل نہ جائے، اور ملنے کے بعد بھی آپ جاری رکھیں تو اللہ رب العزت کا پھر شکر ادا کرنا شروع کر دے کہ پھر سورہ فاتحہ کے ذریعے شکر کیجئے، درود پاک کے ذریعے شکر کیجئے، یا جو آپ کا اپنا من چاہے۔ یہ میں نے آپ کو جو طریقہ بتایا ہے یہ بڑا ہی خاص ہے۔ میں اکثر اوقات جب بھی کہیں باہر کھڑا ہوتا ہوں، اذان کے وقت ہوتے ہیں، تو یقین کریں کہ میں اوپر آسمان کی طرف دیکھتا ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں میں پرندوں کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ تو ناظرین، مسجد جانے کے وقت میں چلتے چلتے بھی جا رہا ہوں تو میں آسمان کی طرف چلتے چلتے یہ پڑھ رہا ہوتا ہوں، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ تو یہ آپ نے ایسے ورد کرنا ہے، اور میری طرف سے آپ کو ایڈوانس مبارک اللہ کے بھروسے پہ کہ آپ کی بھی جھولیاں بھر جائیں گی، اور آپ خود بھی حیران ہو جائیں گے کہ اللہ رب العزت کا ایسا کرم کہ چھپڑ پھاڑ کر دولت مل گئی انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ تو اگر ریفرنس پوچھنا چاہیں تو جو لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 163 کا حصہ ہے، اور واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بغیر حساب یہ والا آیت نمبر 212 سورہ بقرہ کی ہی آیت کا حصہ ہے۔ تو آپ خود بھی دیکھ لیجئے قرآن پاک میں، انشاءاللہ باذن اللہ تعالی آپ یہ کریں، ضرور کریں، خواتین بھی کریں، بچے بھی کریں، مرد حضرات بھی کریں۔ عبادت کی عبادت، مانگنے کا مانگنا، وظیفے کا وظیفہ، روحانی عمل کا روحانی عمل، اور پھر دیکھیں اللہ رب العزت آپ کو کیسے انشاءاللہ آپ کی جھولیاں بھر دیتا۔ آمین یا رب العالمین۔